السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں کے خلاف کیس پر آج پھر سماعت ہوئی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک کیس جو سپریم کورٹ میں آیا تھا، تو اب ایک اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا نام سامنے آیا ہے، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی دراصل اللیگل ہے۔ اس معاملے پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، بالخصوص ٹائمنگ کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اہم ریمارکس یا آبزرویشنز دیے ہیں۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ نیشنل پارک ایریا یا مرگلہ ہلز میں جو رہائشی یا تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے آج پھر اس کیس پر سماعت تھی، اس کیس کو جس بینچ نے سنا اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل تھے۔ جب اس کیس پر سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ جب مونال ریسٹورنٹ کو گرایا جا رہا تھا تو اسی دوران ایک عجب علی نامی ایک بلڈر نے یا ایک کنٹریکٹر نے ایک مقامی کورٹ میں ایک سول سوٹ فائل کر دیا، اور اس میں یہ استدعا کی کہ یہ جو عمارات یا ریسٹورنٹس گرانے کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس میں کا جو عمل ہے یہ پیپرا رولز کے خلاف ہے۔ اس بنیاد پر اسلام آباد کی مقامی عدالت، جس کے جج محمد انعام اللہ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اس بلڈنگ گرانے کا یا ریسٹورنٹس مونال ریسٹورنٹ، لا مونتالا اور اس کے علاوہ گلوریا جینس کے حوالے سے یہ کیس تھا، تو اس پہ انہوں نے اسٹے جاری کر دیا۔ لیکن جب یہ بات سپریم کورٹ کے علم میں آئی 1 اکتوبر کو، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عدالتی آرڈر منگوایا، تو 2 اکتوبر کو اچانک سے یہ ہوا کہ وہ سوٹ وڈرا کر لیا گیا۔ تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ڈائریکشن دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس معاملے کو دیکھے، اور اگر کوئی ایکشن بن سکتا ہے تو اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کیس میں مونال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل کے خلاف جو توہین عدالت کا نوٹس تھا، وہ نوٹس واپس لے لیا گیا ہے، وہ اس حد تک کیس ختم کر دیا گیا ہے، ڈسپوزڈ آف کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے کہ یہ جو جج ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہے تو اس کے اوپر پروسیڈ آگے کیا جائے۔ کیس کی سماعت کے دوران مونال ریسٹورنٹ کی جانب سے ان کے وکیل ایڈوکیٹ احسن بھون پیش ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مرگلہ ہلز میں نجی ریسٹورنٹ کی جو عمارت ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عمارت کا مرگلہ ہلز میں جو ہے وہ جانوروں سے کیا تعلق ہے۔ یہ آبزرویشن انہوں نے اس وقت کی جب ریسٹورنٹ کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم نے پیشکش کی تھی کہ عمارت کو سرکار کے استعمال میں لیا جائے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ کیا سول جج نے حکم امتناع دے کر توہین عدالت نہیں کی؟ جج انعام اللہ نے دعوے پر حکم امتناع جاری کیا، یہ جسٹس شاہد بلال نے کہا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ دعوے کی کورٹ فیس بھی جمع نہیں ہوئی، اور دعویٰ کورٹ فیس ادائیگی کے بغیر قابل سماعت ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ سول جج کو کیسے معلوم ہوا کہ درخواست گزار عجب گل درجہ A کا ٹھیکیدار ہے؟ پھر اس کے بعد جسٹس شاہد بلال نے یہ کہا کہ پورے پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں یہی ہوتا ہے، وکلاء جج کو دعویٰ پڑھنے نہیں دیتے اور حکم امتناع لے لیتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جج کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ دعوے پر ریلیف بنتا بھی ہے یا نہیں۔ عدالت کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس پہ مونال ریسٹورنٹ کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کا اس پروپیگنڈا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے متعلقہ جگہ کا قبضہ جو ہے وہ دے دیا ہے اور جگہ خالی کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آئین کے تحت ایگزیکٹو اور عدلیہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ بظاہر جو سول کورٹ ہے اسلام آباد کی، اس کی جانب سے جو حکم امتناع جاری کیا گیا وہ عدالتی احکامات کی نفی کرنے کے لیے جاری کیا۔ کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ کیا مرگلہ ہلز واگزار
کرانے کی جو زمین ہے کیا یہ ججز کی ذاتی ملکیت ہے؟ کہا گیا کہ ریسٹورنٹ خالی کروانے سے ملازمین بے روزگار ہو گئے ہیں، پھر جنگل کو لکڑیاں کاٹنے والوں کو دے دیں کہ ان کے روزگار اس سے شروع ہو جائیں گے۔ کیا میڈیا مرگلہ ہلز میں کمرشل سرگرمیوں کا معاملہ کسی میڈیا یا پارلیمنٹ میں کبھی یہ معاملہ اٹھایا گیا؟ توپوں کا رخ ججز کی طرف کیا جاتا ہے، ہمارا حکم غلط ہے تو بتائیں، ہم اس ایشو کو دیکھ لیتے ہیں۔ آرڈر پر اٹیک کے بجائے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں ٹائمنگ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ٹائمنگ والا وہی ایشو ہے جو آرٹیکل 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ایک غلط فیصلے کو درست کیا ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہاں بتا دیا کریں کہ فلاں کیس کب اور کس بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ حسن بون نے کہا جی کہ دیکھیں 63A ریویو جو ہے وہ ہم نے 2.5 سال پہلے جو ہے وہ درخواست دی تھی اور کہا تھا کہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کی مثال دی اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس زیر سماعت رہا، کسی نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی کہ اس کیس کو ٹیک اپ ہونا چاہیے۔ کیا اب آگے پارلیمنٹ اور عدلیہ کو میڈیا میں گینگسٹرزم کے ذریعے آگے چلایا جائے گا؟ انتخابات کا فیصلہ 13 دن میں دیا، انتخابات کرانے کے فیصلے پر کسی نے گالی نہیں دی، اس وقت کسی نے ٹائمنگ کے اوپر بات بھی نہیں کی۔ انتخابات کیس میں کسی نے ٹائمنگ کے اوپر سوال نہیں اٹھایا۔ سوشل میڈیا لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے، بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جس میں فیض حمید کا نام آیا، اور وہ نام کیسے آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ اس کا پہلو ہے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈائنو ویلی ہے، اس کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس ڈائنو ویلی کی جو ملکیت ہے یہ بھی مونال ریسٹورنٹ کے مالک جو ہیں لقمان علی افضل کی ہے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا ہے، جبکہ پائن سٹی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں پائن سٹی کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی جا چکی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تعمیرات نہیں کریں گے، اس لیے اس حد تک ہم اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے۔ ڈائنو ویلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ گزارا فارسٹ کی زمین ہے تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ گزارا فارسٹ کی زمین کے اوپر بھی تعمیرات نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر قانون بالکل واضح ہے۔ پھر اس پہ اب بات آتی ہے نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کی۔ اس پہ ایڈوکیٹ عمر گیلانی نے ایک درخواست دائر کی اور یہ کہا جی کہ جو C12 ہے جو سیکٹر ہے اس کے ایک رہائشی ہیں، ان کی جانب سے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف ہے کہ نیشنل پارک میں نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی جس وقت قائم ہے، اور CDA کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے۔ اور پھر عمر گیلانی نے یہ بھی کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا ایک سابق ہائی آفیشل کے ساتھ تعلق ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ CDA اس معاملے کے اوپر اتنا بے بس کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد عمر گیلانی نے کہا کہ بڑے پاورفل لوگ اس معاملے پہ ملوث ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آپ ان کا نام لیں، نام کیا ہے؟ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق مجھ سے جوڑ دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس پہ عمر گیلانی نے جواب دیا کہ کہا جاتا ہے کہ نارتھ رینج جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک کا تعلق فیض حمید سے تھا، اور میرے موکل کی یہی ہدایت ہے۔ میرے پاس ابھی ملکیتی دستاویزات اس حوالے سے نہیں ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے نارتھ رینج ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر CDA اور چیف کمشنر کو نوٹس جاری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملکیتی دستاویزات اور جو بلڈنگ اپروول ہیں اس کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ نیشنل پارک ایریا میں اس وقت قائم ہے، اس پہ کہیں نہ کہیں اس کے مالکان کا فیض حمید کے ساتھ لنک یا گٹھ جوڑ وہ اس کیس کی سماعت کے دوران اشارتاً ابھی بات کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لنک اس کے ساتھ ہے۔ اب آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں مزید کیا اہم انکشافات ہوتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔